دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے مبارک دن اور بڑی مبارک راتیں ہمارے درمیان ہیں۔ سب سے پہلے کچھ بات کرتے ہیں قربانی کے حوالے سے۔ یہ کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میرا بھائی باوجود غربت رضا الہی کی نیت سے ہر سال بقرہ عید میں قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں، اور یکایک میرا مرحوم بھائی ایک چت کبرے گھوڑے پر، ایک خوبصورت 2 رنگ والے گھوڑے پر سوار نظر آیا، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے۔ تو میں نے پوچھا، یا اخی ما فعل اللہ تعالی بکا، اے میرے بھائی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ تو میں نے پوچھا کہ کس عمل کے سبب تجھے بخش دیا گیا؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن کسی غریب بڑھیا کو بنیت ثواب میں نے 1 درہم دیا تھا، وہی کام آ گیا۔ پوچھا، یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ بولا، یہ سب میری بقرہ عید کی قربانیاں ہیں، اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے۔ میں نے پوچھا، اب کہاں کا ارادہ ہے، کہاں کا عزم ہے؟ انہوں نے کہا، جنت کا۔ اور یہ کہہ کر میرا بھائی میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2 بڑی اہم باتیں پتہ چل رہی ہیں اس سے۔ ایک تو کسی غریب کی مدد کرنا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، اس کے دل سے کیسی دعا نکل رہی ہے، اس کے دل میں کیسی راحت پہنچ رہی ہے، اور ہمارے نہ جانے کتنے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، جنت مل جائے۔ اور دوسرا جو قربانی ہے، سبحان اللہ، یہ انشاءاللہ جنت کی سواریاں بنیں گی، پل صراط کی سواریاں بنیں گی۔ آئیے ناظرین، میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کے حوالے سے کچھ حدیثیں سناتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے۔ We can't able to count our hair، ہم اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، تو قربانی کے جانور کے سر پر کتنے بال ہوں گے، یہ پورے جانور پر کتنے بال ہوں گے؟ تو جانور کے جتنے بال ہیں، ہر بال، ایوری ہیئر کے مقابلے میں اسے 1 نیکی ملتی ہے۔ یعنی اٹ مینز اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اسے ملینز اینڈ ملینز نیکیاں ملتی ہیں۔ مبارک ہو انہیں جو قربانی کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ یعنی قربانی، دیر آر 2 کنڈیشنز، خوش دلی کے ساتھ، اوپن ہارٹڈلی، بوجھ سمجھ کر نہیں، برڈن سمجھ کر نہیں، خوش دلی کے ساتھ، اور پھر ثواب کی نیت سے کی۔ ہاں یہ الگ بات ہے، کچھ لوگ قربانی دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، پتہ چلے میں کتنے پیسے والا ہوں اور جناب میں کتنی بڑی بڑی قربانی کرتا ہوں۔ بالکل بڑے جانور کرنے چاہیے، ہیلدی جانور کرنے چاہیے، مہنگے جانور بھی قربان بالکل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، لیکن نیت اللہ کی رضا، لوگوں کو دکھانا نہیں۔ تو پھر انشاءاللہ یہ جانور، یہ قربانی جہنم کے مقابلے میں آڑ بن جائے گی، روک بن جائے گی۔ ایک اور جگہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جانور کا قطرہ گرنا ہے خون کا، اور ہمارے گناہ معاف ہو جانے انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث سنیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب اس میں سمجھایا گیا کہ اگر ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے، ہم اس قابل ہیں، ہمارے پاس اتنی وسعت ہے کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں قربانی کو، اور جو شریعت نے جو اس کا نصاب رکھا ہے اگر ہم پورا کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ یقین کریں کہ عید کے دن، یعنی یہ جو عید کے ایام ہوتے ہیں نا، اس میں اللہ کی بارگاہ میں خون بہانے سے افضل کوئی عمل نہیں ہوتا۔ تو جہاں فرض نمازیں پڑھنی اور اگر قربانی واجب ہے تو ضرور کیجئے۔ اچھا، یہ آج کل بڑی عجیب لاجکس نکالنے والے، بتانے والے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب قربانی اتنی ساری ہوتی ہے، اس کی بجائے کسی غریب کا بھلا کر دیا جائے۔ ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ قربانی کی وجہ سے غریبوں کا کتنا بڑا بھلا ہوتا ہے۔ ویسے تو سوشل میڈیا پہ ہمارے بڑے تفصیلی کلپس موجود ہیں۔ پہلی بات تو ایک بات سمجھ لیں، میں اور آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر میرے رب کی رضا ان دنوں میں قربانی میں ہے تو لبیک اللہم لبیک، میرے رب کی رضا ہے، میں قربانی کروں گا۔ میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنوں گا کہ اس کے بدلے کچھ اور کر لو، اس کے بدلے کچھ اور کر لو۔ اور آپ غور کر لیں، ہر سال کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے،
जब हज पे लोग जाते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च करके वहाँ क्यों जा रहे हैं, किसी गरीब का भला कर दें। अच्छा जनाब ये करोड़ों रुपए की कुर्बानी हो रही है, किसी गरीब का भला कर दें। 12 रबीउल अव्वल को अगर कोई लंगर करता है, न्याज करता है, खुशी में लाइटें लगाता है, तो किसी गरीब का भला, कोई ना कोई लॉजिक लेकर आते हैं। ये सारी लॉजिक्स जो हैं, आप जरा गौर करें इसके पीछे मामला क्या है। कभी भी आपको ये सुनाई देता है कि जनाब इतना महंगा मोबाइल फोन लेने की क्या जरूरत है, किसी गरीब का भला कर दें। इतनी महंगी वॉच आई है और जनाब इतनी महंगी घड़ियां पहनने की जरूरत क्या है, किसी गरीब का भला कर दें। ब्रांडेड कपड़े पहनने की जरूरत क्या है, किसी गरीब का भला कर दें। जनाब न्यू ईयर नाइट में इतनी आतिशबाजी करने की क्या जरूरत है, किसी गरीब का भला कर दें। अपने बच्चों की शादी में इतने किस्म के फंक्शन करने की जरूरत क्या है। नहीं, आप कहीं नहीं सुनेंगे। सारे गरीब याद आएंगे कि जब अल्लाह की इबादत की तरफ मुसलमान रुजू करते हैं, जब उनका शौक बढ़ता है कि रब की बारगाह में कुर्बानी पेश करे, खर्च करे, अपनी जान की कुर्बानी पेश करे, वक्त दे, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। इस बॉटम इन हार्ट में कुछ गड़बड़ है, समझिए बात को। अब मैं आपको बताता हूँ, जिसको बहुत ज्यादा इस बात की फिक्र है कि गरीबों का भला हो जाए। ये कुर्बानी सुभान अल्लाह, ये एक ऐसा शानदार फरीजा है और ऐसी खूबसूरत यूं समझिए कि त्यौहार है, इस्लामी त्यौहार है कि जिसकी बरकत से लाखों नहीं करोड़ों गरीबों का भला होता है फ्रॉम द डे वन। अच्छा सिर्फ पाकिस्तान की मिसाल ले लें, वैसे हमारे जितने ये जो तीसरी दुनिया के बड़े सगीर के मुल्क कहलाते हैं, जब बहुत कुर्बानी होती है, पाकिस्तान हो गया, हिंदुस्तान हो गया, बांग्लादेश, जहाँ भी गरीब ममालिक हैं, मुझे बताइए कुर्बानी के जानवर आते कहाँ से। 90% जानवर वो लोग लेकर आते हैं जो अपने घरों में, अपने गांव गोठों में इन जानवर को पालते हैं। गरीब लोग होते हैं और पूरा साल पालते हैं ताकि कुर्बानी के दिनों में बेचेंगे तो उससे हमें पैसे मिलेंगे। तो उन लाखों करोड़ों गरीबों का भला होता है जब कुर्बानी होती है। अच्छा बिजनेस का मॉड्यूल क्या है, व्हाट इज द वे टू बूस्ट योर बिजनेस और योर इकोनॉमी। उसका तरीका यह है कि एक बंदे की जेब से पैसा निकले और वो मुख्तलिफ लोगों की जेबों में चला जाए। अमीर की जेब से पैसा निकले, गरीब की जेब में चला जाए। तो अब वो गुरबा, वो मेहनत मजदूरी करने वाले गांव गोठ के विलेजर्स, वो गांव गोठ के रहने वाले जानवर लेकर शहरों में आते हैं और जनाब अब अमीर आदमी, अब जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी, वो पैसे देता है और उनको गोया पूरे साल के लिए इतनी अमाउंट मिल जाती है कि पूरा साल वो अपना घर चलाते हैं, नए जानवर पालते हैं। तो जनाब पहला फ़ायदा तो ये हो गया। कहाँ गए पैसे, गरीबों के पास गए। अच्छा लेकिन जब वो जानवर किसी मंडी में आए तो उस मंडी में हज़ारों लाखों, यूँ समझिए पूरी दुनिया में अगर देखें तो लाखों शायद मजदूरों का भला शुरू हो जाता है। कोई चारा खिला रहा होता है, कोई लोडिंग कर रहा होता है, कोई उनका ख्याल कर रहा होता है, उनका रोज़गार शुरू हो जाता है। फिर जब वो ख़रीद कर घर लाते हैं तो सुजुकी वाले, ट्रक वाले, उनका रोज़गार शुरू हो जाता है। अच्छा मंडी में सिर्फ चारे वाले नहीं, रस्सी वाले, जानवरों की खूबसूरती की चीज़ें होती हैं वो भी बेच रहे होते हैं। हज़ारों लोग आते हैं तो वहाँ पर बाकायदा स्टॉल्स लग जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें बिकना शुरू हो जाती है। कितने गरीबों का भला होता है। अच्छा जब वो जो जानवर आपके मोहल्ले में, हमारी घरों के करीब आ जाता है तो अब घर के इलाके में, बिल्डिंग में चौकीदार और मोहल्ले वाले जो लोग जानवर संभालते हैं उनका रोज़गार शुरू हो जाता है। सारे तो गरीब हैं। अच्छा जरा और आगे चलते हैं। उसके बाद जब कुर्बानी होती है तो कौन करता है कुर्बानी, है हम खुद तो नहीं काटते ना जानवर को। हजारों लाखों गोश्त फरोश कसाब इस्लामी भाइयों का, और एक एक कसाब के साथ 5-5, 6-6 हेल्पर होते हैं, उनका ठीक ठाक रोजगार बन जाता है 3 दिनों के अंदर। अब वो कौन लोग होते हैं, वो भी नॉर्मल लोग होते हैं, उनको जबरदस्त रोजगार मिल जाता है। मुसलमानों की जेब से पैसा उनकी जेबों में जा रहा है। अच्छा अब गोश्त कट गया, कटने के बाद क्या हुआ, सारा हम नहीं खा जाते, लोग अपने रिश्तेदारों में बांटते हैं, बहुत सारे गरीबों भी बांटते हैं। तो लाखों लाख गरीबों को गोश्त मिलता है, बल्कि ऐसे लोगों को मिलता है जिन्होंने पूरा साल गोश्त नहीं खाया होता, उन तक गोश्त पहुंच जाता है। और आगे चलिए, अब जब गोश्त उसके कुछ दिनों के बाद ऐसी जगहों पर पकने के लिए जाता है जो कबाब बनाते हैं, बोटी बनाते हैं, जनाब वो भी नॉर्मल लोग होते हैं, उनका भी रोजगार चल पड़ता है। और आगे चलिए तो इसकी जो खालें होती हैं, ये खालें किसी लेदर फैक्ट्री में जाके बिकती हैं, तो वहाँ शूज, तो जैकेट वो बनता है, तो उसकी सलाई कढ़ाई मजदूरी करने वाले, यानी अगर फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड देखें तो करोड़ लोगों का बिजनेस चलता है, रोजगार चलता है, मजदूरी मिलती है, गोश्त मिलता है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। गोया सुन्नत इब्राहिमी पर अमल भी हो रहा है, गुनाह भी माफ हो रहे हैं और पूरे मुमलिकत का, पूरी कंट्री का कारोबार चल रहा है, लाखों लोगों का रोजगार बढ़ रहा है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, इस पर तवज्जो ना दिया करें। ये तो मैंने आपको अपने दिमाग से हिकमतें बताई हैं, वरना जिस करीम ने ये काम हम पर हुक्म फरमाया है, हम पर लाजिम शरीयत ने किया है, वो जाने, उसकी हिकमतें जाने। अगर किसी काम की हिकमत समझ ना भी आए, समझ ना भी आए, तो हमारा काम उसकी लॉजिक तलाश करना नहीं। अगर हमें ये पता चल गया कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हबीब का हुक्म है, हमारा काम लब्बैक कहना है, हमारा काम अमल करना। हम बंदे हैं, हमारा काम लब्बैक कहकर काम करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चलें, फजीलत पर भी बात हो गई, कुछ लॉजिक्स पर भी बात हो गई, और अब आइए सुभान अल्लाह, अगर ये काम हम दावत इस्लामी के थ्रू करवाते हैं,
تو یہ اتنے سارے بینیفٹس تو ہونے ہی ہونے ہیں، کچھ اور شاندار بینیفٹس ہوں گے، کیونکہ دنیا بھر میں جو لوگ ہمارے عاشقان رسول لیتے ہیں، کئی ملکوں میں قربانی کرنا آسان نہیں ہوتا، پھر اس کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا، اس کی صفائی اور اس کے بعد اس کا گوشت بانٹنا، تو اب کہاں قربانی کروائیں؟ تو سبحان اللہ، دعوت اسلامی نے آپ کے لیے کام بڑا آسان کر دیا کہ ہم نے اجتماعی قربانی، ڈونیٹ قربانی کا ایک موڈیول متعارف کروایا کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، آپ گھر بیٹھیں، آپ کی قربانی ہم کریں گے۔ اور کیسے کریں گے؟ کیونکہ یہ شرعی کام ہے، شرعی فریضہ ہے، واجب ہے، تو اس کے جو بھی شرعی کانسیکوینسز ہیں، اس کی جو شرعی احتیاطیں ہیں، مفتیان کرام سے رہنمائی لے کر، ان سے تربیت لے کر ایک شاندار نظام بنایا کہ آپ کا حصہ جو ہے، آپ کے نام کی قربانی پراپر ٹائمنگ میں، پراپر طریقے سے اور شریعت کی گائیڈنس میں ہو، اور پھر وہ قربانی ہونے کے بعد آپ کی تو قربانی ہو گئی، مگر اب دیگر فائدے کیا ہوں گے کہ جو اس کا گوشت ہے وہ عاشقان رسول کے گھروں تک پہنچے گا۔ اور آپ یقین کریں، بعض اوقات تو ایسے لوگوں کے گھروں تک گوشت پہنچتا ہے جو شاید پورا سال بقرہ عید کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے گھر بھی گوشت آ جائے گا۔ آپ کسی بیرون ملک میں بیٹھے ہیں، ہم تو روز شاید کھانا اچھا کھا لیتے ہیں، مگر آپ کی اس قربانی کی برکت سے کسی کا 15 دن یا کسی کا مہینہ جو ہے گھر میں گوشت پکتا رہے گا، اور اس کے دل سے آپ کے لیے دعائیں ہوں گی۔ اور اس کے بعد اس کی جو قربانی کی کھال ہے وہ آپ کی میری دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، علماء بنا رہی ہے، حفاظ بنا رہی ہے، مسجدیں بنا رہی ہے، اور نہ جانے دین کی کتنی ساری چیزوں پر کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہمارا اس میں بھی حصہ مل جائے گا۔ تو دیکھا جائے تو بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے، انشاءاللہ نیکیوں کا خزانہ ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس بار آپ نے اپنی قربانی کرنی ہے دعوت اسلامی کے ساتھ، اور ہاں، صرف اپنی قربانی کیوں، اپنے رشتہ داروں سے بات کیجئے، اپنے دوستوں سے بات کیجئے۔ انشاءاللہ میں ابھی کچھ تفصیل بھی بتاتا ہوں۔ میں آپ کو پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے جو اس بار قربانی کی ریٹ لسٹ ہے، جو بکرا ہے پورا، اگر آپ ہول گوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ 34,000 ہے۔ اچھا، اب یہ تو پاک روپیز میں ہے، اچھا، لیکن جو لوگ بیرون ملک میں ہیں تو ان کی آسانی کے لیے میں کرنسی میں کچھ ریٹس بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ پر کاؤ شیئر ان UK 65 پاؤنڈز، اور اگر کوئی فل کاؤ دینا چاہتا ہے تو 455 پاؤنڈز ہیں، اور اگر کوئی ہمیں ایک گوٹ دینا چاہتا ہے تو 105 پاؤنڈز ہیں۔ اب 105 پاؤنڈ یا 65 پاؤنڈ ایک آپ کا حصہ تو ہو جائے گا، لیکن نہ جانے کتنے لوگوں تک ماشاءاللہ گوشت پہنچ جائے گا۔ تو اپنی قربانی اس بار آپ نے دعوت اسلامی کے ساتھ کرنی ہے۔ USA کی طرف چلیں تو $80 ہے پر کاؤ میں جو آپ کا حصہ ہے، اور ایک گوٹ، ایک بکرا جو ہے $130 ہے۔ کینیڈا میں $100 پر شیئر کاؤ میں، اور گوٹ کے اندر 165 کینیڈین ڈالرز ہیں۔ یورپ کی بات کریں تو 70 یورو ایک حصہ ہے گائے کے اندر، اور پورا بکرا جو ہے فل گوٹ 120 یوروز بنتے ہیں۔ باقی اسی طرح کرنسیز ہیں۔ UAE میں اگر ہم بات کریں تو 275 درہمز بنتے ہیں ایک حصے کے، شاید 350 درہم میں تو UAE میں آپ بکرا ڈھونڈ نہیں سکتے یا حصہ لے نہیں سکتے، اور اگر بکرا کی طرف چلیں تو آپ کا بنتا ہے 450 درہم۔ تو کیوں نہ ہمارے مشرق وسطیٰ کے لوگ ہوں، مڈل ایسٹ کے لوگ ہوں، یورپ کے لوگ ہوں، افریقہ کے لوگ ہوں، عاشقان رسول ہوں، اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ اس بار قربانی کریں۔ اور ہاں، میں تو ایک اور مشورہ بھی دوں گا کہ اگر آپ نے سبحان اللہ، نبی پاک ہمیں بھولے نہیں تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منا کی وادیوں میں اپنی امت کے لیے قربانی کی، تو کیا ہی اچھا ہو کہ جہاں میں اپنے لیے قربانی کروں وہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی بھی قربانی کروں، اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے ہوگا۔ تو ہو سکے تو پوری گائیں یا کم از کم ایک پورا بکرا جو ہے، ہم کہتے ہیں نا کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، اور سبحان اللہ، اللہ نے اور نوازا ہے تو اپنے سیدی غوث اعظم کے ایصال ثواب کے لیے، ایکچولی نام پر تو اللہ کی قربانی ہوتی ہے، یہ دراصل ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہے۔ پھر آگے چلے تو اپنے مرحوم والدین کے ایصال ثواب کے لیے آپ قربانی کر سکتے ہیں، اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے کر سکتے ہیں، اللہ نے نوازا ہے تو 4 یاروں کے لیے بھی ان کے ایصال ثواب کے لیے کریں، پنجتن پاک کے ایصال ثواب کے لیے کریں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ آپ ان کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کر رہے ہیں اور وہ گوشت کسی مسلمان کے گھر میں بھی جا رہا ہے، تو سبحان اللہ، اس کی دعائیں الگ مل رہی ہیں، بزرگوں کا فیضان الگ مل رہا ہے۔ تو اگر میری رقم کا ان دنوں میں اتنا بہترین استعمال، ذرا غور کریں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اپنا بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ہم سے تو اتنا بڑا امتحان نہیں لیا جا رہا، ہمیں تو چند روپے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں۔ تو بہت سو کو اللہ نے بہت نوازا ہے، تو جناب اس بار اپنی قربانی نہ صرف ہمیں خود دعوت اسلامی کے ساتھ کرنی ہے، بلکہ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اس بات پر انکریج کرنا ہے کہ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ قربانی کرے۔ اور انشاءاللہ، اچھا، جو پاکستان سے دور رہتے ہیں اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی ہیں، دے نو ویری ویل دا کنڈیشن آف پاکستانیز ناؤ ڈیز، جو یہاں پر مہنگائی کا حال ہے، جو یہاں پر لوگوں کی مشکلات کا حال ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ کتنی مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں، جو نارمل اور میڈیم کلاس کے لوگ ہیں۔ تو اب آپ سوچیں کہ ان کے گھر میں گوشت اور قربانی کیسے ہو سکے گی ان دنوں میں۔ تو اگر ہم دعوت اسلامی کے ساتھ انشاءاللہ جب یہ
قربانی کریں گے تو بہت سارے عاشقان رسول کے گھر میں جو ہے قربانی کا گوشت پہنچ جائے گا۔ یہ یاد رہے کہ یہ ہماری شرعی احتیاط ہے کہ ہم یہ جملہ نہیں کہہ رہے کہ جناب آپ کی قربانی کا گوشت غریبوں میں تقسیم ہوگا۔ ہاں میجورٹی غریب ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے احتیاطاً ہمیں دارالفتہ نہیں، چونکہ ہم یہ سارا کام شرعی رہنمائی کے ساتھ لے رہے ہیں، تو ہمارے دارالفتہ کی ہمیں رہنمائی ہے کہ جناب قربانی جو ہے وہ آپ نے دعوت اسلامی کے ساتھ کرنی ہے، اور اس کا جو گوشت ہے وہ عاشقان رسول میں مسلمانوں میں تقسیم ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کا آپ نے بھرپور انشاءاللہ ساتھ دینا ہے ہمارا۔ جی صحیح، سب کچھ فرمانا چاہیں گے؟ ایک میسیج آئے گا، اور والدین حیات ہوں تو ان کے لیے بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ جی والدین حیات ہوں اور تو پھر تو ان کے نام کی قربانی بالکل ہونی چاہیے، اور اگر وہ صاحب استطاعت ہیں تو ان پر تو واجب ہو جائے گی قربانی۔ لیکن اچھی بات ہے کہ گھر میں اگر کوئی شخص ہے اور اپنے گھر کے بڑوں کے لیے بھی قربانی کرنا چاہتا ہے، بچوں کے لیے بھی کرنا چاہتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جس کے بالغ کے نام کی قربانی وہ کر رہا ہے ان کو اعتماد میں لے لے کہ اس بار آپ کی قربانی میری طرف سے میں کر رہا ہوں۔ ان کی اجازت ہو جائے گی تو پھر ان کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے اور آپ ان کی قربانی کر رہے ہیں تو پھر ان کو اپنی قربانی بھی الگ سے کرنی ہوگی۔ اور اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے بھی ایصال ثواب کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے، انشاءاللہ ان کو قبر میں ثواب کا تحفہ ملے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ پاکستان میں تو دعوت اسلامی قربانی کی کھالیں بھی جمع کرتی ہے، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ اچھا بعض اوقات ہم تھوڑی سی توجہ دیتے نا تو ہمارے آس پڑوس میں ہمارے خاندان میں بہت ساری قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں صرف کہنا ہوتا ہے کہ یہ قربانی کی کھال دعوت اسلامی کو دے دیں، کیونکہ دعوت اسلامی کا تعارف کروانا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ پوری دنیا دعوت اسلامی کو جانتی ہے، پاکستان والے تو زیادہ جانتے ہیں، تو اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں اور ہماری کچھ زبان چلانے سے، تھوڑی سی کوشش کرنے سے 25 50 100 کھالے ہو جائیں اور اس کے ذریعے ماشاءاللہ ایک اچھی اماؤنٹ دعوت اسلامی تک پہنچ جائے گی، تو یہ ہمارے لیے اللہ نے چاہ صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ بلکہ ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے صحیح صاحب، جو لوگ پاکستان میں نہیں ہیں ان کے رشتہ دار پاکستان میں ہیں، اچھا آپ نے وہاں سے یورپ سے، یو کے سے، عرب امارات سے یا افریقہ سے کچھ قربانی کے حصے تو بھجوا دیے، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو فون کریں، میسج کریں کہ بھائی اس بار قربانی کی کھال آپ نے دعوت اسلامی کو دینی ہے۔ آپ نے سمپل یہ کرنا ہے، ان سے اگری کروا کر وہ مان جائیں تو ان کا فون نمبر اور ایڈریس آپ ہمارے فیضان آن لائن اکیڈمی کا جو ہیلپ لائن نمبر ہے وہاں دے دیں، وہ انشاءاللہ ہماری ٹیم خود ان سے رابطہ کرے گی اور انشاءاللہ عز و جل ان سے جا کر ہم وہ ان کی قربانی کی کھالیں بھی کلیکٹ کر لیں گے اور اس کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ اچھا آپ بیٹھے باہر ہوں گے اور قربانی کی کھالیں یہاں جمع ہو رہی ہوں گی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کچھ ذمہ داران جو ہیں وہ جب حج پہ جاتے ہیں اور ان کا بڑا شوق ہوتا ہے قربانی کی کھالوں کا، تو وہ وہاں سے بھی میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے بھی کال کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کی قربانی کی کھال، اچھا وہ ان کو نہیں پتا ہوتا وہ باہر ہے، تو یہاں والا جس کی گھر کی قربانی ہو جاتی ہے وہ ان کو میسج کرتا ہے بھائی میری کھال ریڈی ہے، تو وہ مکہ پاک سے ذمہ دار کو کہتا ہے جلدی اس گھر پہ جاؤ، جا کے کھال اٹھا لو۔ تو یہ جذبہ ہے نا کہ یہ جذبہ یہ ہے کہ جناب میں سفر پر بھی ہوں تو میرا ثواب کم نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح لوگ بیرون ملک میں رہ کر اپنا کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں تو یہ نیکیوں کا کاروبار بھی چلائیے نا۔ تو اس بار انشاءاللہ 2 in 1 ہم نے کام کرنا ہے، یعنی 3 in 1 ہو گیا۔ اپنی قربانی دعوت اسلامی کے ساتھ کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو ترغیب دلا کر ان کی قربانی بھی کروانی ہے، اور تیسرے نمبر پر انشاءاللہ عز و جل ہمیں انشاءاللہ عز و جل اور عاشقان رسول کی قربانی کی کھالیں بھی جمع کرنی ہے انشاءاللہ۔ جی سیدی اس میں کچھ یوں بھی ہے ڈیٹیل کہ بھئی اس وقت کتنے مدارس چل رہے ہیں اور جو ہم قربانی کی کھالیں یا ڈونیٹ قربانی کرتے ہیں دعوت اسلامی کو اس سے کیا فائدہ پہنچے؟ جی، جیسے میں نے بتایا کہ آپ کی ڈونیٹ قربانی کا گوشت تو عاشقان رسول تک پہنچے گا، اس میں کئی علماء ہوں گے، کئی حافظ ہوں گے، کئی نارمل عاشقان رسول ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قربانی کی کھالیں ہیں وہ دعوت اسلامی کے فنڈ میں جائیں گی۔ اب دعوت اسلامی تو ثواب کی فیکٹری ہے نا، تقریباً 6,500 سے زیادہ تو ہمارے مدرسۃ المدینہ ہیں جس میں لاکھوں بچے، مور دین 3 لاکھ کے قریب بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ تو حافظ قرآن بن چکے ہیں۔ پھر علماء کی طرف چلیں تو 1300 سے زیادہ جامعۃ المدینہ ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں اس میں اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں درس نظامی کر رہے ہیں، ہزاروں علماء بن چکے ہیں۔ تو میری قربانی کی کھال سے اگر کوئی ایک عالم بن گیا، حافظ بن گیا، دین کا مبلغ بن گیا اور اس نے جا کر دنیا میں غیر مسلموں کو مسلمان کرنا شروع کر دیا، تو آپ امیجن تو کریں کہ یہ ثواب کا کیسا کنٹینیو میٹر ہے۔ تو قربانی کی کھال تو ہمیں دعوت اسلامی کو دینی ہی دینی ہے، انشاءاللہ ڈونیٹ قربانی بھی اپنی دعوت اسلامی کے تھرو کروانی ہے انشاءاللہ۔ آگے ہم نے یہ ترغیب دلانی ہے تو کس طرح ہم ذہن بنائیں اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، اور اگر وہ یہ ذہن اگر وہ آگے کسی کو دیتے تو ثواب کتنا ملتا ہے؟ جی بالکل، کوشش کریں کہ دوسروں کو پروموٹ کریں، کیونکہ اس میں ہم میں سے کسی کا بھی ذاتی فائدہ نہیں ہے، یعنی ہم اپنے بزنس کے لیے آپ سے بات نہیں کر رہے، اس کا مقصد قرآن و سنت کو گھر گھر پہنچانا ہے، علم دین کو پہنچانا ہے، تو اس کو پروموٹ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحیم۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں تیرے بندے تیری بندیاں ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھا کر حاضر ہیں، اے اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ اے شفا دینے والے ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما یا رب العالمین، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنا دے، اے رب کریم ہمیں علم نافع عطا فرما، عالم باعمل بنا دے، ہم میں سے جو حج کو جا رہے ہیں، جا چکے، ان کے حج کو قبول فرما، جو تڑپ رہے ہیں انہیں بھی مکہ مدینے کی حاضری عطا فرما، اے اللہ سب کی قربانیاں قبول فرما۔ ہم دعوت اسلامی کے لیے جو قربانی کے لیے کوشش کریں، اللہ ان کی کوششوں کو بھی اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے پروردگار، کئی اسلامی بھائیوں نے، اسلامی بہنوں نے میسج کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہا، تو سب کے نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے۔